السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ عام انتخابات 3 ماہ تک ملتوی کرانے کے لیے سینیٹ میں قرارداد جمع۔ قرارداد میں حالیہ دہشت گردی اور پرتشدد حملوں کا بھی ذکر کیا گیا۔ قرارداد آزاد پارلیمانی گروپ کے سینیٹر ہدایت اللہ نے سینیٹ سیکریٹریٹ میں جمع کرائی۔ بلے کا نشان، الیکشن کمیشن سے انٹرا پارٹی انتخابات کا اصل ریکارڈ طلب۔ دوران سماعت PTI نے اپیل کے قابل سماعت ہونے پر اعتراض اٹھایا۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن اور PTI کے وکلاء کے سامنے 3 سوالات رکھ دیے۔ لاہور ہائی کورٹ عمران خان کے NA 122 اور 89 سے کاغذات مسترد ہونے کا اقدام چیلنج۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ عدالت کاغذات نامزدگی منظور کر کے الیکشن لڑنے کی اجازت دے۔ نواز شریف کے کاغذات منظوری کے خلاف اپیل خارج کرنے کا فیصلہ چیلنج۔ کراچی سے قومی اسمبلی کی نشست پر نون لیگ اور MQM میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ۔ NA 231 کی نشست پر MQM اپنا امیدوار کھڑا نہیں کرے گی۔ ق لیگ کا مسلم لیگ نون کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ کرنے کا فیصلہ۔ IMF نے پاکستان کے لیے $70 کروڑ قسط کی منظوری دے دی۔ پاکستانی حکام 13 جنوری کو رقم موصول ہونے کے لیے پر امید۔ اسٹینڈ بائی پروگرام کے تحت ملنے والی رقم $1 ارب 90 کروڑ ہو جائے گی۔ جنوبی افریقہ کی جانب سے عالمی عدالت انصاف میں مقدمہ لبرل کابینہ منقسم۔ سلمی زاہد سمیت دیگر کا عوامی طور پر جنوبی افریقہ کی تحریک کی حمایت کا مطالبہ۔ پبلک سیفٹی منسٹر جنوبی افریقہ کے اس دعوے کو مسترد کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ GTA سمیت جنوبی آنٹیریو کے بیشتر علاقوں میں موسم سرما کے طوفان کی وارننگ جاری۔ 10 سے 25 سینٹی میٹر تک برف باری کا امکان۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جمعے کی شام سے ہفتے کی صبح تک برف باری کی پیش گوئی۔ کینیڈا کے تعاون سے امریکہ اور برطانیہ کا یمن میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر حملہ۔ بائیڈن کا کہنا ہے کہ آپریشن میں ساتھ دینے والے ممالک میں کینیڈا بھی شامل ہے۔ آپریشن حوثیوں کے تجارتی بحری جہازوں پر ڈرون اور میزائل حملوں کے جواب میں شروع کیا گیا تھا۔ اسرائیلی فورسز کی رفح میں بمباری، مزید 12 فلسطینی شہید۔ اسرائیل حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 23,910 تک جا پہنچی۔ عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کی نسل کشی کے مقدمے کی سماعت۔ برطانیہ امریکہ کی یمن پر بمباری، روس نے اقوام متحدہ کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ امریکی اور برطانوی بمباری سے یمن کا دارالحکومت صنعا دھماکوں سے گونج اٹھا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ حوثیوں نے حملے بند نہ کیے تو کارروائی جاری رہے گی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اور اب شامل کرتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ عام انتخابات کو سیکیورٹی چیلنجز کے سبب 3 ماہ تک ملتوی کرانے کے لیے سینیٹ میں قرارداد جمع کرا دی گئی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ عام انتخابات کو سیکیورٹی چیلنجز کے سبب 3 ماہ تک ملتوی کرانے کے لیے سینیٹ میں قرارداد جمع کرا دی گئی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق الیکشن 2024 کے التوا سے متعلق یہ قرارداد آزاد پارلیمانی گروپ کے سینیٹر ہدایت اللہ نے سینیٹ سیکریٹریٹ میں جمع کرائی ہے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ ملک بھر میں عام انتخابات کے انعقاد کی آئینی ذمہ داری کی تعمیل کے مراحل کے حوالے سے انتخابی امیدواروں کو نشانہ بنانے کے بڑھتے ہوئے واقعات میں مسلسل اضافے پر یہ ایوان گہری تشویش کا اظہار کرتا ہے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ ملک بھر میں دہشت گردی اور تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات، جن میں بشمول شمالی وزیرستان، باجوڑ، سوابی اور تربت میں مسلح حملے ہوئے، جس کے نتیجے میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں سے انتخاب لڑنے والے ایک بزرگ قوم پرست سیاستدان شدید زخمی بھی ہوئے اور ایک امیدوار جاں بحق ہوا۔ متن کے مطابق ایوان بالا تسلیم کرتا ہے کہ عام انتخابات کا انعقاد ایک آئینی ذمہ داری ہے۔ آئین یکساں طور پر انتخابات کے آزادانہ اور منصفانہ ہونے اور تمام شراکت داروں کی حفاظت اور بلا رکاوٹ شرکت کو یقینی بنانے پر زور دیتا ہے۔ آئین جہاں آزادانہ انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنانے پر زور دیتا ہے، وہاں عوام کے جان و مال کے تحفظ کے بنیادی حق کو یقینی بناتا ہے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ التوا کی مدت کے دوران ایوان بالا حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ فعال طور پر ایسے حالات پیدا کرے جو تمام سیاسی جماعتوں اور امیدواروں کے لیے برابری کے میدان کو یقینی بنائے۔ اسی سلسلے میں سلامتی کے خدشات کو دور کرنا، شمولیت کی فضا کو فروغ دینا اور دھمکیوں سے آزادی کی ضمانت دینا وغیرہ شامل ہیں۔ بلے کے نشان سے متعلق پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست پر سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن سے انٹرا پارٹی انتخابات کا اصل ریکارڈ طلب کر لیا۔
مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ بلے کے نشان سے متعلق پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست پر سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن سے انٹرا پارٹی انتخابات کا اصل ریکارڈ طلب کر لیا۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی، جبکہ جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی بینچ کا حصہ ہیں۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن سے اصل ریکارڈ طلب کرتے ہوئے الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی کے وکلاء کے سامنے 3 سوالات رکھ دیے۔ چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیے کہ پی ٹی آئی آئین میں انٹرا پارٹی الیکشن کے انعقاد کا ذمہ فیڈرل الیکشن کمشنر کو سونپا گیا۔ حالیہ انٹرا پارٹی الیکشن کے انعقاد میں چیف الیکشن کمشنر پی ٹی آئی کا لفظ کیوں لکھا گیا؟ کیا پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن میں دیگر 6 صوبائی الیکشن کمیشن ممبران نے دستخط کیے، اور اگر دستخط کیے گئے تو ان کے دستاویزات کہاں ہیں؟ اگر دستخط نہیں کیے گئے تو کیا وجوہات ہیں؟ گزشتہ روز الیکشن کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی تھی۔ اپیل میں موقف اپنایا گیا کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آئین اور قانون کے خلاف ہے۔ واضح رہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے حکم دیا تھا کہ تحریک انصاف کو بلے کا انتخابی نشان جاری کیا جائے۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے این 122 اور 89 سے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے این 122 اور 89 سے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق عمران خان نے اپنے وکیل اظہر صدیق ایڈوکیٹ کے ذریعے درخواست دائر کی ہے، جس میں موقف اختیار کیا ہے کہ ریٹرننگ آفیسر اور ایپلیٹ ٹریبیونل نے حقائق کے برعکس کاغذات نامزدگی مسترد کیے۔ عدالت کاغذات نامزدگی منظور کر کے الیکشن لڑنے کی اجازت دے اور درخواست پر آج ہی سماعت کی جائے۔ دریں اثنا عمران خان کی درخواست پر رجسٹرار آفس نے اعتراض عائد کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار نے اسٹیمپ پیپرز اور اپیل کی مصدقہ کاپی منسلک نہ ہونے کے باعث اعتراض عائد کیا ہے، تاہم وکلاء نے مصدقہ کاپی منسلک کر دی، جس کے سبب اعتراض ختم ہو گیا۔ یاد رہے کہ بانی پی ٹی آئی کے این 122 این 89 سے کاغذات نامزدگی آر او نے مسترد کر دیے ہیں اور الیکشن ٹریبیونل نے یہ فیصلہ برقرار رکھا ہے۔ دوسری جانب قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف اپیل خارج کرنے کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ ٹریبیونل نے حقائق کے برعکس نواز شریف کے کاغذات منظوری کے خلاف اپیل خارج کی۔ نواز شریف تاحیات نااہل ہیں، الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ سپریم کورٹ کا تاحیات نااہلی کا فیصلہ نواز شریف کے کاغذات منظور کرنے کے بعد آیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کا اطلاق نواز شریف کیس پر نہیں ہوتا۔ درخواست میں عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ لیگی قائد نواز شریف کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا حکم دے۔ کراچی سے قومی اسمبلی کے حلقہ این 231 ضلع ملیر پر مسلم لیگ نون کے ساتھ ایم کیو ایم پاکستان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کراچی سے قومی اسمبلی کے حلقہ این 231 ضلع ملیر پر مسلم لیگ نون کے ساتھ ایم کیو ایم پاکستان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق این 231 کی نشست پر ایم کیو ایم اپنا امیدوار کھڑا نہیں کرے گی، جبکہ ضلع کماڑی این 242 پر اب تک دونوں جماعتیں حتمی فیصلے پر نہ پہنچ سکی۔ اس حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان نے این 242 کی نشست سے دستبردار ہونے کو مشروط رکھا ہے۔ ایم کیو ایم نے این 242 کی 2 صوبائی نشستوں پر اپنے امیدوار لانے کی شرط رکھی ہے۔ ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون دونوں صوبائی نشستوں پر بھی اپنا امیدوار لانا چاہتی ہے۔ دونوں جماعتیں ان نشستوں پر امیدواروں کے پارٹی ٹکٹ جمع کروا رہی ہے۔ دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ قاف نے مسلم لیگ نون کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پاکستان مسلم لیگ قاف کے صدر چودھری شجاعت حسین کی زیر صدارت پارٹی کا ہنگامی اجلاس ہوا، جس میں انتخابی تیاریوں اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے مشاورت کی گئی۔ اجلاس کے بعد پارٹی ترجمان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ قاف نے ہمیشہ پاکستان اور عوام کی ترقی و خوشحالی کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے اور کرتے رہیں گے۔ صرف اپنی ذات کی حد تک مسلم لیگ نون کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ قبول نہیں۔ ترجمان نے کہا کہ ہمارے دیگر امیدواروں کے مقابلے میں نون لیگ نے اپنے امیدواروں کو ٹکٹ جاری کر دیے ہیں۔ ہم اپنے امیدواروں کو دوہرے معیار کی نظر نہیں ہونے دیں گے اور نون لیگ سے
سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کریں گے۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کے اقتصادی جائزے اور اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ معاہدے کی منظوری دے دی۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کے اقتصادی جائزے اور اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ معاہدے کی منظوری دے دی۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق IMF کے ایگزیکٹو بورڈ نے پہلے اقتصادی جائزے کی منظوری دے دی ہے۔ وزارت خزانہ کے مطابق IMF نے پاکستان کو $70 کروڑ کی اگلی قسط جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستانی حکام پر امید ہیں کہ یہ رقم 13 جنوری کو پاکستان کو موصول ہو جائے گی۔ وزارت خزانہ کے مطابق $70 کروڑ ملنے سے پاکستان کو اسٹینڈ بائی پروگرام کے تحت ملنے والی رقم $1.90 کروڑ ہو جائے گی۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے مطابق رقم $3 کے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت دی جائے گی۔ پاکستان کو 9 ماہ کے پروگرام کے تحت $1.2 ارب پہلے ہی مل چکے ہیں اور اگلی قسط ملنے کے بعد پاکستان کو اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت موصول ہونے والی کل رقم $1.90 کروڑ ہو جائے گی، جس کے بعد فروری میں متوقع اگلے اقتصادی جائزے کی تکمیل کی صورت میں آخری اقتصادی جائزہ مکمل ہونے پر پاکستان کو مزید $1.1 ارب ملیں گے۔ تیسری اور آخری قسط $1.10 کروڑ کی ہوگی جو مارچ تک پاکستان کو ملنے کی امید ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان اور IMF کے درمیان اسٹاف لیول معاہدہ 15 نومبر کو طے پایا تھا۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔